قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی وہ اس دنیا کے بارے میں کہ نہیں ہے دنیا کی متاع مگر دھوکے، اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بہت سارے دوست احباب دنیا کی حقیقت کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت کا نام دنیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ نیک کماش ہو، نقرہ و فرزند ہو، بیوی بچے کاروبار، اس کا نام دنیا نہیں ہے، دنیا ہے اللہ سے غافل ہونے کا نام۔ چنانچہ علامہ عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما اغفل القلوب عن ذکر اللہ فہو دنیا، ہر وہ چیز جو دل کو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ اور بعض بزرگوں نے کہا کل ما اوقف القلوب عن طلبہ فہو دنیا، کہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے دل اللہ کی طلب سے رک جائے اس کا نام دنیا۔ اور بعض بزرگوں نے کہا کل ما شغلک عن اللہ فہو دنیا، جو چیز تجھے اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ تو دنیا اس کو کہتے ہیں جو چیز انسان کو اللہ رب العزت سے دور کرے اور غافل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دنیا کے بارے میں جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے، فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہیں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہیں فرمایا انما ھذی الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، ایک جگہ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو دنیا کا طلبگار ہو اس کی صحبت میں رہنے سے بھی منع کرتی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو دنیا کا طلبگار ہو فرمایا کہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، پاس بھی نہ بیٹھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے کھول کھول کے دنیا کی حقیقت کو سمجھایا۔ جو بندہ نقصان دینے والی چیز سے آگاہ کرے وہ محسن ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ یہ دنیا کا پھندا ایسا ہے کہ انسان پھنس بھی جاتا ہے اور سمجھتا بھی نہیں ہے۔ حلوبۃ خضرۃ، نبی علیہ السلام نے دو لفظوں میں بات سمجھائی کہ یہ دنیا بڑی میٹھی اور بڑی سرسبز ہے، دل نہیں بھرتا بندے کا اس سے، ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا پلان اوپر سے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا پلان اوپر سے، اور تیسرا ختم نہیں ہوتا چوتھا پلان، ساری زندگی اسی میں گزر جاتی۔ اگر آپ غور کریں تو ہر بندہ اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے، میرا گھر ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، میری بیوی ایسی ہو، میرے بچے ایسے ہوں، میرے کاروبار ایسے ہوں۔ اگر غور کریں تو اس کی تمام امیدوں کی انتہا یہ دنیا نہ، کبھی اس نے بیٹھ کے یہ بھی سوچا کہ جنت میں میرا گھر ایسے ہو، قبر میں ایسے رہوں، پل صراط سے اتنی تیز چلا جاؤں، جنت میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب ہو۔ جتنا سنجیدگی کے ساتھ وہ دنیا کی پلاننگ بیٹھ کر کرتا ہے آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اس کا مطلب تو یہ کہ دنیا کو ہم فوقیت دیتے ہیں آخرت کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لما خلق الدنیا نظر الیہا ثم اعرض عنہا، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو ایک نظر ڈالی پھر نظر ہٹا لی، ثم قال، پھر فرمایا وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، لا انزلتک الا فی شرار خلقی، مجھے اپنی عزت کی قسم میں نہیں بھیجوں گا مگر تجھے ان میں جو سب سے شریر انسان ہوں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ میں تمہیں نہیں بھیجوں گا مگر ان میں جو سب سے شریر انسان ہوں گے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے ان اللہ تعالی لم یخلق خلقا هو ابغض الیہ من الدنیا وما نظر الیہا منذ خلقها بغضا لها، اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اس نفرت کی وجہ سے جو دنیا کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعودۃ، اگر دنیا کی حقیقت ویلیو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سقل کافر منہا جرعۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتے۔
تو یہ جو کافروں کو اتنا کچھ دے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ، لو کانت الدنیا من ذهب والآخرة من خزف لاختار العاقل ما یبقی علی یبقی، اگر دنیا سونے کی بنی ہوئی ہوتی اور آخرت ٹھیکریوں کی بنی ہوئی ہوتی تو بھی عقل مند انسان کو چاہیے تھا کہ فنا ہونے والی چیز کی بجائے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کو پسند کرتا۔ آخرت ہمیشہ باقی رہے گی، دنیا بالآخر فنا ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com